اللہ 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 اکبر، جدھر جاؤ مزے ہی مزے. اور فرمایا کوئی تکلیف ہی نہیں، حتی برابر کوئی تکلیف ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں. صبح ڈیوٹی پر جانا ہے کوئی ٹینشن نہیں، کام کرنا ہے کوئی ٹینشن نہیں، کما کر لانا ہے کوئی ٹینشن نہیں، بیوی کے نخرے پورے کرنے ہیں کوئی ٹینشن نہیں، کپڑے خرید کر لانے کوئی ٹینشن نہیں، جوتے بنانے ہیں کوئی ٹینشن نہیں، کھانا پینا پکانا کوئی ٹینشن نہیں. اور دل میں خیال کرتا جائے گا اللہ دیتا جائے گا. دل میں خیال کرے گا اللہ دیتا جائے گا. اور یہ سب کچھ دینے کے بعد آخری بات، بہت سی چیزیں ہیں، وقت نے کہا کہ بس کر مولوی صاحب، اس لیے بس کر رہا ہوں، ورنہ بھی اور بھی چیزیں تھیں، اس کو میں روکتے ہوئے آخری بات سنانے لگا. ایک اور بھی چیز ہے، سب کچھ دینے کے بعد اللہ فرمائے گا ہاں جنتیوں سب کچھ مل گیا، اے اللہ بہت کچھ دیا، سوچوں سے بڑھ کر عطا فرما دیا ہے. اللہ فرمائے گا اور مانگو. اللہ کیا مانگے؟ تو نے پہلے ہی اتنا کچھ دے دیا ہے. اللہ فرمائے گا نہیں اور کچھ مانگو. اے اللہ کیا مانگے تجھ سے؟ تو نے پہلے ہی اتنا عطا کر دیا ہے، پہلے ہی اتنا کچھ مل گیا ہے، اب کیا سوال کرے تجھ سے؟ اللہ فرمائے گا نہیں اور کچھ مانگو، اور کچھ مانگو. یعنی وہاں پر اب کیا حال ہے؟ اللہ کہتا ہے کچھ اور مانگو، کچھ اور مانگو میں تم کو دوں، کچھ اور مانگو میں تم کو دوں، کچھ اور مانگو میں تم کو دوں. اللہ اکبر. بلاخر جب کوئی سوال نہیں ہے تو اللہ فرمائے گا آؤ پھر میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں، آؤ پھر میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے سارے پردے ہٹا کر اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اس دن چہرے کیا ہوں گے؟ اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تیرے میرے رب کا حسن اتنا زبردست، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی کیا کہنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ انسان خالق و مالک کی اس کے جمال کو جب دیکھے گا تو جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا. اور اللہ رب العزت کی خوبصورتی، اللہ کا جمال ان ساری جنت کی نعمتوں پر حاوی ہوگی. اور اللہ رب العزت کے دیدار کرنے والے اس خالق مالک کے چہرے کا دیدار کرنے والے کوئی رکاوٹ اور کوئی پریشانی محسوس نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا یوں دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو بغیر تکلیف کے دیکھتے ہو، اسی طرح اس دن پھر اپنے خالق و مالک کا دیدار کر رہے ہو. میں کہتا ہوں اللہ کی خوبصورتی کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس کے حسن، اس کے جمال کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس کی مخلوق ہی اتنی خوبصورت ہے. اس کی مخلوق میں حسن یوسف یاد ہے، اور جس نے یوسف کو اتنا خوبصورت بنایا ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا.